السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسٹیج پر تشریف فرما گرامی قدر حضرات علماء کرام، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں اور عزیز بچوں، ہمارے لیے خوشی اور مسرت کی بات ہے، سعادت کی بات ہے کہ آج ہم سب لوگ سرور کائنات، فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے اپنے قلب کو حرارت بخشنے کے لیے یہاں اکٹھے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دلوں میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، آپ کی عظمت ہے، آپ سے بے پناہ عقیدت ہے، اور یہ بہت ضروری بھی ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر کوئی کتنا ہی بڑا آدمی سمجھا جاتا ہو، بڑا نمازی، بڑا حاجی، بہت دیندار، بہت نیک، بہت زیادہ تسبیحات پڑھتا ہو، سب کچھ کرتا ہو، لیکن اگر اس کے سینے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو وہ سینہ کسی اور کا تو ہو سکتا ہے، ایمان والے کا نہیں ہو سکتا۔ ایمان آپ کی محبت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رکھا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی نگاہ میں، اس کے دل میں میری محبت، اس کے باپ، اس کے بیٹے اور جتنے خاندان کے، سماج کے، رشتے کے افراد ہیں ان سب سے بڑھ کر نہ ہو جائے۔ اس وقت تک گویا وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو اس لیے جو بھی ایمان والا ہے اس کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور عظمت کا چراغ ہمیشہ جلتا رہتا ہے۔
تو آج آپ حضرات نے یہ پروگرام رکھا ہے اپنی اسی محبت اور عظمت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام ربیع الاول میں اگرچہ رکھا ہے لیکن تاریخ آپ نے بدل دی ہے، ورنہ عام طور سے لوگ 12 ربیع الاول کو پروگرام رکھتے ہیں اور اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن آپ نے تاریخ بدل کر یہ بھی ثابت کر دیا اور یہ میسیج اور پیغام دیا ہے کہ ہمارا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہے، آپ سے جو تعلق ہے، وہ تعلق ایسا نہیں ہے جیسے دنیا والوں کا اپنے دھرم گروؤں کے ساتھ ہے، اپنے مذہب کے بڑے لوگوں کے ساتھ ہے یا سیاسی لوگوں کے ساتھ ہے۔ ہمارا تعلق ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو یہ کرتے ہیں کہ سال میں کسی دن ان کی جینتی منا لی، کسی دن ان کو یاد کر لیا، ان کے نام کی سبیلیں لگا دی اور کھانے وانے تقسیم کروا دیے، پھل فروٹ تقسیم کروا دیے، 2-4 پروگرام کر دیے، اس کے بعد پورے سال چھٹی۔ لیکن نہیں، آپ نے یہ تاریخ بدل کے یہ پروگرام رکھ کر یہ ثابت کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اہل ایمان ہیں، ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں جو ایک دن جینتی منا کر اور ایک دن میلاد منا کر آرام سے سو جائیں۔ نہیں، ایمان والا اگر ہے تو اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے 12 ربیع الاول ہو، خواہ 9 ربیع الاول ہو، خواہ 13 ربیع الاول ہو، 22 ربیع الاول ہو، رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ سال کے ایک ایک دن میں، ایک ایک رات میں، بلکہ ایک ایک لمحے میں وہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اور آپ کی غلامی ہی اس کی معراج ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ایک دن آپ کو یاد کر لیا چھٹی ہو گئی، نہیں، ہم تو 13 کو بھی آپ کے غلام ہیں، ہم اس دن بھی کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کے خلاف نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہ ہم جو ہے 12 کو چونکہ آپ کا یوم پیدائش منا رہے ہیں اس لیے ہم اس دن برائیوں سے رکے رہیں گے، اس دن ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اس دن ہم ڈھول تاشے نہیں بجائیں گے، اس دن ہم ادھر ادھر کے نعرے نہیں لگائیں گے، اس دن ہم داڑھی نہیں کٹوائیں گے، اس دن ہم بیئر کے آس پاس نہیں جائیں گے، اس دن ہم سود کا کاروبار نہیں کریں گے۔ نہیں، یہ اسلام اور مسلمان ہونے کا مطلب نہیں ہے۔ اسلام اور مسلمان ہونے کا تو مطلب یہ ہے کہ چاہے 12 ربیع الاول ہو یا 13 ربیع الاول ہو، مرتے دم تک، زندگی کے آخری لمحے تک ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کا ثبوت پیش کرنا ہے۔ ہمیشہ رات میں ہو یا دن میں ہو، آپ کی ایک ایک سنت کو ہمیں اپنے سینے سے لگانا ہے۔ یہ نہیں کہ 12 ربیع الاول کو ہم نے داڑھی رکھ لی اور 13 کو ہم نے منڈوا دی، نہیں، یہ تو گویا کہ یہ تو بہت غلط بات ہو جائے گی۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جس طرح اس دن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا لباس اچھا ہونا چاہیے، اسی طرح دوسرے دن بھی ہمیں سچائی کو اپنانا ہے، دوسرے دن بھی ہمیں امانت داری کو اپنانا ہے، دوسرے دن بھی ہمیں اسی اہمیت کے ساتھ نماز کو پڑھنا ہے، اسی اہمیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر اور آپ کی تعلیمات پر اور آپ کے ارشادات پر عمل کرنا ہے۔ تو آپ نے بہت اچھا میسیج دیا ہے لوگوں کو کہ یہ صرف ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو پوری زندگی کا مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ جب ہم نے یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور حدیث پاک میں المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، اور مسلمان کہتے ہی کس کو ہیں؟ مسلمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو مان لے اور جو اللہ کے احکام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے آگے اپنا سر جھکا دے، کہ چاہے ہم گھر میں ہو تو، گھر کے باہر ہو تو، کاروبار میں ہو تو، اپنے کھیت کھلیان میں ہو تو، ہم ہمیشہ آپ کی سنت کا اتباع کریں گے، شریعت کا اتباع کریں گے۔ یہ حقیقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی عظمت کا ثبوت ہے۔ آپ نے اسی کو ثابت کرنے کے لیے آج کا یہ پروگرام رکھا ہے۔ میں جن حضرات نے بھی اس پروگرام کو آرگنائز کیا ہے، سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کوئی انسان کیا بیان کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے صفحات میں بڑی عظمت کے ساتھ آپ کا تذکرہ کیا۔
اور جیسا کہ ہمارے مفتی صاحب نے فرمایا نام کو ذکر نہیں کیا گیا، نام لے کر نہیں پکارا گیا، بلکہ کچھ لوگ جو ناسمجھ تھے، گنوار قسم کے تھے، اور وہ کبھی کبھی آپ کو نام سے پورا پکارا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا، اور کچھ لوگ آپ کو نہ جانے کیسے کیسے کلمات سے پکار دیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ آیتیں نازل کی، حتیٰ کہ یہی نہیں بلکہ یہاں تک لوگوں کو تعلیم دی کہ دیکھو اگر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہو تو زور سے نہیں بولنا ہے، سمجھو بات کو، تم کہاں بیٹھے ہو، کس کے دربار میں بیٹھے ہو، تمہیں اس کا خیال نہیں ہونا چاہیے، اس کا خیال ہونا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں کہ ہم تو روز مجلس میں جاتے ہیں اور ہم تو روز آپ سے ملتے ہیں، ہم سے تو ہمارے ساتھ تو آپ کی رشتہ داری ہے، آپ ہمارے ماموں ہیں، آپ ہمارے چچا ہیں، آپ ہمارے کزن ہیں، کہا نہیں، یہ سب کچھ نہیں چلے گا۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہو اپنی آواز کو پست رکھو، زور سے بول نہیں سکتے تو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آرڈر کیا ہے، اور یہ جو حکم ہے یہ قرآن کریم میں ہے۔ اللہ نے لوگوں سے یہ کہا کہ تم لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آواز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے ہمیشہ پست ہونی چاہیے۔ تمہیں معلوم ہے تم کس سے گفتگو کر رہے ہو؟ تم نے دنیا کا بادشاہ سمجھ رکھا ہے، فوج کا کمانڈر ان چیف سمجھ رکھا ہے؟ نہیں، یہ تو وہ ہیں جن کی عظمت کے آگے سارے فرشتے بھی جھک جاتے ہیں، جبریل امین کی رسائی وہاں تک نہیں ہے، اللہ نے ان کو ایسی عظمت عطا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس عظمت کو بتلانے کے لیے یہ احکام دیے، بلکہ ایک عجیب و غریب حکم نازل ہوا تھا، اور وہ حکم آج بھی قرآن کریم میں ہے۔ کیا حکم تھا؟ حکم یہ تھا کہ دیکھو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں کچھ کہنا ہے، کوئی بات کرنی ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، یا اپنا دکھ درد سنانا ہے، گھر کا کوئی میٹر ہے، اگر تم کچھ کہنا چاہتے ہو تو یہ نہیں ہے کہ جیسے گاؤں کے پردھان کے پاس پہنچ گئے، یا ایک کے پردھان منتری سے فوراً جو ہے اپائنمنٹ لیا اور پہنچ گئے، کہا نہیں، ایسا نہیں کر سکتے تم، یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول اور اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کا براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہے۔ قرآن کریم نے یہ کہا کہ تم ان کی عظمت کو سمجھو، اگر تمہیں ان کے دربار میں حاضر ہونا ہے، بات کرنی ہے، اپنا دکھڑا سنانا ہے، تو سب سے پہلے تمہیں اس کی فیس دینی پڑے گی۔ یہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ ایسے ڈائریکٹ تم بات نہیں کر سکتے، تم نے عام آدمیوں کی طرح سمجھ رکھا ہے، اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے، نہیں، بلکہ تمہیں اس کی فیس دینی پڑے گی۔ فیس کیا ہے؟ تم اس سے پہلے اللہ کے نام پر کچھ صدقہ کرو، کچھ خیرات کرو، اس کے بعد ہی تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر سکتے ہو، ورنہ نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عظمت ہے، اور آپ کا کتنا مہتو ہے، کتنی اہمیت ہے۔ اللہ نے آرڈر جاری کر دیا کہ تم فیس دیے بغیر، صدقہ خیرات کیے بغیر تم آپ سے بات چیت نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام بہت اس حکم سے پریشان ہو گئے، اس لیے نہیں کہ صدقہ کرنا ان کو بہت گراں گزرتا تھا، یہ تو وہ تھے جو اپنے گھر میں جھاڑو لگا دیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اعلان پر پوری دولت اسلام کے لیے آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا کرتے تھے، اس لیے صدقہ کرنا ان کو بھاری نہیں پڑ رہا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر وقت جب آپ کی خدمت میں جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہے، نماز کا مسئلہ ہے، حج کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، کچھ نہ کچھ پوچھنا ہے، لیکن اتنے پیسے کہاں ہوتے تھے لوگوں کے پاس؟ اس وقت غربت بہت زیادہ تھی، حتیٰ کہ اگر مہمان آ جائیں تو اتنا نہیں ہوتا تھا کہ خود بھی کھائیں اور مہمان کو بھی کھلا سکیں۔ اس لیے صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ بہانے سے چراغ بجھا دیا کرتے۔ ارے سن رکھا نا آپ حضرات نے ماشاءاللہ، بہانے سے چراغ بجھا دیا کرتے تھے تاکہ اندھیرے میں مہمان یہ سمجھے کہ میں بھی کھا رہا ہوں، اور مہمان کا کم از کم پیٹ بھر جائے۔ اتنی تنگی تھی، اتنا فقر تھا، اتنا افلاس تھا، اس لیے وہ صدقہ خیرات کہاں سے اس وقت کر پاتے؟ پیسے ہی نہیں تھے، اس لیے بہت پریشان ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
صحابہ کرام پر رحم فرمایا، مسلمانوں پر رحم فرمایا اور اللہ نے اس آرڈر کو واپس لے لیا۔ کہا کہ ٹھیک ہے کہ تمہیں اس کی وجہ سے پریشانی ہو رہی تھی، اس لیے ٹھیک ہے، صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تنہا شخص ہوں جس کو اس آرڈر پر عمل کرنا پڑا، چونکہ انہی دنوں مجھے ضرورت پیش آ گئی، ایک مسئلے میں آپ سے مشورہ کرنا تھا، اب ٹائم تھا نہیں، اسی وقت آپ سے مشورہ کرنا ضروری تھا، تو میں نے کہیں سے تھوڑا بہت پیسہ اکٹھا کیا اور اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، پھر جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور آپ سے مشورہ کیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو ختم کر دیا، بعد میں اللہ نے اجازت دے دی، یہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن اس کے ذریعے اصل لوگوں کو اور عام انسانوں کو یہ بتلانا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے باعظمت ہیں اور کتنی اہمیت والے ہیں، یہ سبق قرآن کریم نے ہمیشہ کے لیے پڑھا دیا۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر صحابہ کرام قربان، اور اگر آپ کو ذرہ برابر بھی کہیں کسی نے ٹھیس پہنچائی تو آپ بڑے باحیا تھے، لوگوں سے کہہ نہیں پاتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے، آپ کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلال آ جاتا تھا، اللہ پاک جبریل امین کو بھیجتے تھے۔ ولیمے کا موقع ہے، لوگ ولیمے کے لیے آ رہے ہیں، دعوت کھانے کے لیے، تنگ گھر ہے اور کھانے کے بعد وہیں پہ بیٹھ کے گپیں لڑا رہے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، جیسے لوگ ہوتا ہے دعوت میں جاتے ہیں تو کھانے کے بعد بھی لوگ مجلس جما کے بیٹھ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے باحیا انسان تھے، آپ ان سے کہہ نہیں سکتے تھے کہ مجھے تقاضا ہے تم ذرا میرا گھر خالی کر دو، اب کھا چکے تو جاؤ، آپ تو کچھ نہیں کہہ سکے، لیکن آپ کے اس درد اور آپ کی اس تکلیف کو اللہ پاک نے قرآن کریم کے ذریعے لوگوں کو بھی بتلایا اور کہا کہ نہیں، یہ کیا بات ہے۔ قرآن کریم نے صاف کہا کہ دیکھو اس آرڈر کو یاد رکھو، اگر کہیں تمہاری دعوت ہو، تمہیں کھانے کے لیے بلایا گیا ہو، تو جیسے کھانا کھا لیا وہاں سے کھسک لو، غیر مستانسین لحدیث، ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، وہاں پہ گپیں مت لڑاؤ، جاؤ اپنا کام کرو، یہ تم نے کیا کر رکھا ہے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی حیا اور شرم کی وجہ سے تم سے کچھ کہہ نہیں پاتے ہیں، تو تم سمجھتے کیوں نہیں ہو، لیکن اللہ تو صاف صاف تمہیں حکم دیتے ہیں، تمہیں بتلا رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ذرہ برابر بھی کوئی بات ناگوار گزرتی ہے تو اللہ پاک اس کا اتنا لحاظ کرتے ہیں کہ باضابطہ اللہ نے قرآن کریم میں آیت نازل کر دی اور قیامت تک کے لوگوں کو یہ سبق دے دیا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو جب قرآن کریم میں آپ کی عظمت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، آپ کے ذرہ برابر کسی چیز کی وجہ سے آپ ناگواری محسوس کر رہے ہیں، اللہ نے فوراً اس پر حکم نازل کر دیا، تو اس سے بڑھ کر آپ کی شان اور آپ کی عظمت کیا ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے کوئی آپ کی شان کیا بیان کرے۔ ایک فارسی شاعر نے کہا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ کیا کہا جائے آپ کی عظمت کے بارے میں، آپ کی عظمت کو تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، بس ایک بات یاد رکھو، بعد از خدا بزرگ توئی، کہ اللہ رب العزت کے بعد اگر کوئی عظمت اور اہمیت اور مرتبت کا حامل ہے، اگر کسی کو مقام اور مرتبہ حاصل ہے تو وہ صرف اور صرف سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ انسانوں میں آپ سے بڑھ کر کوئی اتنا باعظمت انسان نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لو کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ عظمت والے اور سب سے زیادہ مرتبت والے، قدر و منزلت والے صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بس اتنا یاد رکھو، اتنا جاننا کافی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے جلیل القدر امام رسول پیغمبر آخر الزمان کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہمیں اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ کی برکت سے ہمارے بہت سے بگڑے ہوئے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنا رہے ہیں اور آئندہ بھی بنا دیں گے۔
کچھ نہیں تو ہر آدمی کو یہ امید تو ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا موقع دیا جائے گا اور سفارش فرمائیں گے تو آپ نہ جانے کیسے کیسے گنہگاروں کے لیے سفارش ہوگی آپ کی. تو امید ہے کہ ہم اور آپ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں, اپنے سینے میں آپ کی عقیدت اور عظمت محسوس کرتے ہیں, اللہ پاک آپ کی سفارش میں ہمیں بھی ضرور شامل فرمائیں گے. اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات ہے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں صاف یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہ صرف اپنی امت کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ بن کر آئے ہیں کہ ہم لوگ بہت اپنا سر اٹھا کے چلیں اور ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں آپ کی امت میں پیدا کیا اور ہمارا درجہ بڑھا دیا. نہیں, یہ تو ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہے جو صرف ایک امت کے لیے نہیں, ایک خطے کے لیے نہیں, ایک قوم کے لیے نہیں, بلکہ آپ کی ذات سب کے لیے ہے, پوری انسانیت کے لیے ہے, اور دنیا میں بسنے والے ہر فرد بشر کے لیے آپ کی ذات ہے. آپ سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں, آپ سب کے لیے پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ دعویٰ آج تک کسی نبی اور پیغمبر نے نہیں کیا ہے. 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام آئے, صحیح تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی معلوم ہے, لیکن آج تک کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. کہیں نہیں کہا. نہ تو قرآن کریم میں کسی نبی کے بارے میں یہ بات ہے, بلکہ خود ان نبیوں کی طرف جو کتابیں منسوب ہے اس میں بھی کہیں یہ بات نہیں. بھائی بڑے نبیوں میں, بڑے انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درجہ کتنا اونچا ہے. اللہ رب العزت نے انہیں کوہ طور پر بلایا اور ان کو تکلم کا شرف عطا کیا. بات چیت ہوئی, کیا کیفیت تھی اللہ جانے, لیکن بہرحال اللہ نے ان کو کتنا اونچا مقام عطا کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے فضائل ذکر کیے ہیں, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں پوری دنیا کے لیے بھیجا گیا ہوں, کہ میں اسرائیل کے لیے بھی ہوں اور میں اس کے علاوہ عرب کے لیے بھی ہوں, سعودی کے لیے بھی ہوں, افریقہ کے لیے بھی ہوں, انڈیا کے لیے بھی ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہیں نہیں کہی. بلکہ آج بھی اگر کوئی دنیا کا بڑا سے بڑا ارب پتی اور کھرب پتی ہو اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو اور دھرم کو اپنانا چاہے, ان کے دین کو اپنانا چاہے, ان کے مذہب کو, موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کیا کہلاتے ہیں بھائی, کیا کہلاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے؟ یہودی. ارے یہودی تو ہے نا جو موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں, وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ یہودی کہتے ہیں. تو اگر آج بھی کوئی بڑا سے بڑا ارب پتی کھرب پتی یہودی بننا چاہے, وہ یہودی نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا بھر کے یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام صرف اسرائیل کے لیے تھے, بنی اسرائیل کے لیے تھے. اسرائیل ایک تو زبردستی ملک بنا لیا گیا ہے جو آج کل بہت ظلم کر رہا ہے. اسرائیل جو ہے اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. کن کا لقب ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا. اسرائیل کا عربی میں معنی ہوتا ہے عبداللہ, اللہ کا بندہ. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل, تو انہی کے نام پر اس پورے دیش اور کنٹری کا نام انہوں نے اسرائیل رکھ دیا. چونکہ یہودی جو ہیں, حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, 12 بیٹوں کی جو اولاد ہیں یہی یہودی کہلاتے ہیں, بنی اسرائیل, اسرائیل کے بیٹے. تو انہی کے نام پر یہ اسرائیل ہے. تو آج بھی یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اگر کسی کو یہودی بننا ہے تو دوسرا چاہے وہ کتنا ہی بڑا نیک ہو, کتنا ہی پیسہ خرچ کرے, لیکن وہ یہودی نہیں بن سکتا. یہودی وہی بنے گا جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہو, حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتا ہو. اس کے علاوہ کوئی یہودی نہیں بن سکتا. یہ تو آج بھی ان کا مسلک ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا جو دین ہے اور ان کی لائی ہوئی شریعت جو ہے پوری دنیا کے لیے ہے ہی نہیں, وہ صرف اور صرف ایک خاندان کے لیے, ایک برادری کے لیے ہے. اس برادری کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی بننا چاہے نہیں بن سکتا.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی مسئلہ ایسا ہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خود بائبل میں ان کے بارے میں ایک بات نقل کی گئی ہے۔ کیا بات؟ اگر آپ بائبل کو دیکھیں گے تو ان نالائقوں نے ایک بہت ہی غلط کام کر رکھا ہے کہ اس کے پیج پر ایک فوٹو بنا رکھا ہے کہ ایک بڑے بوڑھے آدمی، نیک آدمی ہیں جن کی داڑھی بھی ہے، اور وہ لاٹھی ڈنڈا لے کر بکریوں کو ادھر ادھر بھاگنے سے بچا رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فوٹو بنا رکھا ہے۔ اور یہ بکریاں کون ہیں؟ یہ بنی اسرائیل کی بکریاں ہیں۔ اسی بائبل میں، انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات نقل کی گئی ہے کہ دیکھو، میں تو صرف بنی اسرائیل کی بکریاں جو ادھر ادھر بھاگ رہی ہیں انہیں صحیح راستے پر رکھنے کے لیے بلایا گیا ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ مطلب کیا؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت بھی صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے، عربوں کے لیے نہیں ہے، اجمیوں کے لیے نہیں ہے، افریقہ کے لیے نہیں ہے، چائنیز کے لیے نہیں ہے ان کی رسالت۔ دنیا بھر میں یہ جو لوگوں کو عیسائی بنانے کی فکر کرتے ہیں، خاص کر غریب علاقوں میں جاتے ہیں اور اچھے اچھے اسکولز بناتے ہیں اور لوگوں کو کرسچن بننے کی جو یہ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، یہ جتنے ہیں در حقیقت یہ خود اپنے پیغمبر کی تعلیم کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ان کے پیغمبر نے انہیں کبھی نہیں کہا کہ تم پوری دنیا میں عیسائیت کو پھیلا دو، یہ تو زبردستی یہ انجیل کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آج تک کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں پوری دنیا کے لیے ہوں، لیکن یہ صرف اور صرف یہ دعویٰ پہلی اور آخری مرتبہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، لوگو میں تم سب کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میرا تعلق صرف بنو ہاشم سے نہیں ہے، میرا تعلق صرف مکہ اور مدینے والوں سے نہیں ہے، عربوں سے نہیں ہے، اجمیوں سے نہیں ہے۔ اگر افریقہ کے جنگل میں ایک کالا کلوٹا بے یار و مددگار ایک غریب آدمی ہے، اس کے لیے بھی میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اگر کوئی بادشاہ وقت ہے، میں اس کا بھی پیغمبر ہوں، اور میری ذمہ داری ہے کہ میرا پیغام اس تک پہنچے اور میں اسے اصلاح کی اور ہدایت کی دعوت دوں۔ تو یہ صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، اور کسی نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں کسی خاص علاقے کے بارے میں بات نہیں کی گئی۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کسی خاص خطے کے لیے نہیں، خاص برادری کے لیے نہیں، بلکہ سب کے لیے۔ عالمین ہے نا یہ، ارے یہ آیت تو سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں نا، سارے جہانوں کے لیے۔ آپ حضرات سمجھ رہے ہیں؟ ادھر بھی آواز جا رہی ہے صحیح سے؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے نا؟ تو صرف یہ نہیں کہ بس جوش میں ایک لمبی تقریر ہو جائے، ذرا اس کو اچھی طرح سمجھنا بھی چاہیے غور اور فکر کے ساتھ، تاکہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی اضافہ ہو اور آپ کی سنت پر عمل کا جذبہ بھی پیدا ہو۔ تو اس میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کیا مطلب؟ اس میں اسی آفاقیت کو بتلایا گیا ہے کہ آپ سب کے لیے رحمت ہیں، آپ سے ہر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ عالمین یہ مطلب نہیں کہ صرف انسانوں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے۔ الگ الگ جہان ہے نا، ارے الگ الگ دنیا ہے، صرف انسانوں کی دنیا نہیں ہے، جانوروں کی بھی دنیا ہے۔ آپ سمندر میں چلے جائیے، سمندر کی دنیا اور اللہ نے جو کائنات بنائی ہے دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے کہ اللہ نے کیا نظام کیا ہے۔ جنگلات کو جا کر دیکھیے، جہاں ہزار ہزار کلومیٹر کے جنگلات ہیں اور 500 کلومیٹر کے جنگلات ہیں، اس میں اللہ نے کیسا نظام بنایا ہے، جانور کس طرح رہتے ہیں، ان کے جنگلات میں صفائی کا کیسا نظام ہے۔ اللہ نے چھوٹے چھوٹے جانور پیدا کیے ہیں کہ اگر شیر کھانے کے بعد اس کے کھانے کے بعد جو ہڈیاں رہ جاتی ہیں، ان ہڈیوں کو کیسے چوس کر بالکل صاف کر دیتے ہیں، اللہ نے پورا سسٹم بنا رکھا ہے۔ تو اللہ نے صرف انسانوں کی دنیا نہیں بنائی ہے، اللہ نے تو بہت سی کہکشائیں بنائی ہیں، اور اب تو سائنس کی ترقی کی وجہ سے لوگ پہنچ رہے ہیں، چاند تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں۔ چنانچہ آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ کس کے لیے؟ جانوروں کے لیے۔ آپ جو آئے ہیں تو جانوروں کو بھی آپ کی وجہ سے رحمت نصیب ہوئی۔ آپ نے جانوروں کا حق لوگوں کو یاد دلایا،
کہ تمہیں جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے ایک محلے میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ تھا، وہ اونٹ آیا اور اس نے آپ کے آگے سر جھکا دیا۔ آپ نے اس کا سر اٹھایا تو دیکھا اس کا چہرہ بہت اداس ہے، اس کی آنکھوں میں گویا آنسو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من صاحبها، اس اونٹ کا مالک کون ہے، کس کا اونٹ ہے یہ؟ صحابہ نے بتلایا کہ فلاں صاحب کا اونٹ ہے۔ آپ نے کہا بلاؤ، ان کو بلایا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، تم اس کو کھلاتے ہو کم اور اس سے کام لیتے ہو زیادہ۔ ان بے زبان جانوروں کے سلسلے میں اللہ کا خوف کرو۔ یہ جانور تو تمہیں کچھ نہیں کہہ سکیں گے، لیکن ان جانوروں کو اور تمہیں جس اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ اگر تم جانوروں پر ظلم کرو گے تو تم کیا سمجھتے ہو؟ وہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کے بارے میں تم سے باس پرس ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ان بے زبان جانوروں کے سلسلے میں اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، تو آپ جانوروں کے لیے رحمت بن کر آئے، آپ پرندوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ جہاد کا سفر تھا، صبح کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے لیے تشریف لے گئے، واپس آئے تو دیکھا وہاں پر کچھ چڑیاں بہت پریشان ہیں، یہاں وہاں بھاگ رہی ہیں۔ آپ نے پوچھا من فجعت طیر، ان پرندوں کو کس نے پریشان کیا ہے؟ تو ایک صاحب نے بتلایا کہ فلاں صاحب ہیں، ان کو بہت شوق ہے اور انہوں نے ان پرندوں کے چوزے اور انڈے اٹھا لیے، اس لیے یہ سب پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ردوہا الی وکریہا، نہیں، اس طرح پریشان کرنا ٹھیک نہیں ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تم ابھی کے ابھی فوراً اس کے گھونسلوں میں اس کے انڈے بھی واپس کرو اور اس کے چوزے بھی واپس کرو۔ آپ نے ان پرندوں کے ساتھ ظلم کرنے سے، زیادتی کرنے سے، ان پرندوں کو پریشان کرنے سے سختی کے ساتھ منع کر دیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پرندوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ فرشتوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ فرشتوں کی دنیا الگ دنیا ہے، فرشتے بہت بڑی تعداد میں ہیں، الگ الگ ڈیوٹی پر ہیں، رحمت کے فرشتے الگ ہیں، اور اسی طریقے سے دوسری خدمات پر جو مامور ہیں وہ فرشتے الگ ہیں۔ اللہ نے بڑی تعداد میں انہیں پیدا کیا ہے، آپ ان فرشتوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم کبھی پیاز کھا لو، لہسن کھا لو تو منہ میں بدبو آ جاتی ہے نا، کچی پیاز اور کچا لہسن کھانے سے منہ میں بدبو آتی ہے نا۔ آپ نے فرمایا کہ کبھی اگر اس طرح کی بات ہو تو تم پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں مت جاؤ۔ بہت سے لوگ تو بیڑی سگریٹ پی کے بھی پہنچ جاتے ہیں، تمباکو کھا کے بھی پہنچ جاتے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر تم لہسن اور پیاز کھاؤ مسجد میں مت جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا اس کی وجہ سے وہاں جو رحمت کے فرشتے ہیں ان فرشتوں کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ فرشتوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے کہ فرشتوں کی راحت کا اور آرام کا آپ خیال رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کوئی ایسا کام مت کرو جس کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف ہو جائے۔ تو آپ فرشتوں کے لیے بھی رحمت، آپ جنات کے لیے بھی رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ دیکھو یہ جو تم گوشت کھاتے ہو اور ہڈیاں ادھر ادھر پھینک دیتے ہو، تو یہ نہیں کہ ہڈیوں پر کبھی گندگی لگا دو، اس کو پیشاب پاخانے میں استعمال کرو، صاف کرنے میں۔ پہلے لوگ اس طرح بھی استعمال کرتے تھے، صفائی کرتے تھے ان ہڈیوں سے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا مت کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا زَادُ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ، اس لیے کہ یہ جو ہڈیاں ہیں اللہ نے سسٹم ایسا بنایا ہے کہ ان ہڈیوں کے ذریعے تمہارے بھائی
جنات کو اللہ پاک خوراک فراہم کرتے ہیں، یہ ان کی غذا ہے، اس لیے تم ان ہڈیوں کو برباد مت کرو، انہیں ناپاک اور گندا مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی ہے، گویا آپ جنات کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، آپ فرشتوں کے لیے رحمت، آپ پرندوں کے لیے رحمت، آپ جانوروں کے لیے رحمت، آپ جنات کے لیے، گویا کہ ہر فرد کے لیے اور ہر عالم کے لیے آپ رحمت۔ انسانوں میں بھی ایسا نہیں ہے کہ خاص انسانوں کے لیے رحمت، خاص برادری کے لیے رحمت، نہیں، سارے انسانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے تو رحمت ہے ہی۔ بھئی آپ ہی کے ذریعے اللہ تک پہنچنا نصیب ہوا، اگر آپ کی ذات نہ ہوتی تو پھر کیسے پتا چلتا کہ اللہ پاک کس چیز سے راضی ہوتے ہیں اور کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، آپ پر ایمان لائے ہیں، اسی ایمان کی وجہ سے ہمیں امید ہے کہ اللہ پاک ہم گنہگاروں کی نیا کو پار لگا دیں گے۔ تو ایمان والوں کے لیے تو رحمت ہے ہی، اللہ کفار کے لیے رحمت ہیں، اللہ اپنے ان باغیوں اور دشمنوں کے لیے رحمت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کافروں نے بہت ستایا تھا نا، ارے بہت پریشان کیا تھا نا، مکے میں 13 سال کتنا پریشان کیا، آپ کے ماننے والوں کو لٹا لٹا کر گرم گرم پتھر ان کے اوپر رکھ دیے گئے، اور آپ کا پوری طرح سوشل بائیکاٹ، آپ سے کوئی رشتہ نہیں، آپ کو کوئی سامان نہیں بیچ سکتا ہے، آپ کے ہاں سے کوئی سامان نہیں خریدا جا سکتا ہے، کوئی آپ سے بات چیت نہیں کر سکتا ہے۔ اتنی بڑی سزا ان لوگوں نے دی، اتنا زیادہ پریشان کیا، سب کچھ کیا، اس میں بڑے بڑے اللہ کے باغی اور بڑے بڑے اللہ کے دشمن تھے۔ ابو لہب اور یہ ابو جہل دندناتے پھرتے تھے، طائف کے یہ بڑے بڑے سردار جنہوں نے آپ کو لہو لہان کر دیا تھا، انہوں نے معمولی آدمی پہ ہاتھ نہیں ڈالا تھا، ارے اللہ کے پیغمبر کو چھیڑنے کی کوشش کی تھی نا۔ اس وقت تو زمین میں زلزلہ آ جایا کرتا تھا، آسمان پر فرشتے حرکت میں آ جایا کرتے تھے کہ آپ حکم دیجئے اور دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر انہیں ختم کر دیا جائے۔ یہ تو اس لائق تھے اللہ کے نافرمان بندے کہ زمین پھٹ جاتی اور یہ ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ اسی میں دھنسا دیے جاتے، انہیں فوراً سزا ہو جاتی۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم انہیں سزا نہیں دے رہے، ہم ان کی گستاخیوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب، یہ اپنے جرم کی وجہ سے اس لائق تھے کہ زمین میں انہیں دھسا دیا جاتا، لیکن ہم اس لیے یہ عذاب انہیں نہیں دے رہے ہیں کہ آپ ان میں موجود ہیں، آپ سراپا رحمت ہے، آپ کی رحمت صرف ایمان والوں کے لیے نہیں، ان کافروں کے لیے ہے۔ آپ کی رحمت کی برکت سے اللہ نے ان کافروں سے بھی عذاب کو ٹال دیا، آپ ان کافروں کے لیے رحمت ہیں، آپ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے وسعتیں فراہم کر رہے ہیں، اللہ ان کو برکات عطا کر رہے ہیں۔ تو آپ ان کافروں کے لیے رحمت، آپ غلاموں کے لیے رحمت، آپ مزدوروں کے لیے رحمت۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر کسی سے کوئی کام لینا ہو، کسی سے تم نے مزدوری کروائی، تو یہ نہیں کہ بس اس کو ٹرخا رہے ہو، کل آ جانا، پرسوں آ جانا۔ یہ جو کام ہے اور یہ جو چیزیں اچھی نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی چیزوں کو بہت ناپسند کرتے ہیں۔ ہوتے ہیں گاؤں میں اس طرح کے کچھ دبنگ لوگ، کمزوروں کی گردن دباتے رہتے ہیں، کام کروا لیا اور جائز ان کی جو مزدوری ہونی چاہیے وہ دیتے ہی نہیں ہے، ترخاتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مزدوروں کے لیے رحمت۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم ان کمزوروں سے کام لیتے ہو تو ان کی پیشانی کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کی مزدوری ادا کر دو۔ یہ آپ نے حکم دیا، آپ مزدوروں کے لیے رحمت بن کر آئے، آپ عورتوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ عورتوں کا تو سماج میں کوئی مقام تھا ہی نہیں، لوگ ان کو سمجھتے تھے کہ گناہ کی پڑیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے پہلی مرتبہ فرمایا ان لزوجک سے، ایک گنگا سے اور کسی کنکر سے بھی اگر ان کو فائدہ پہنچ جائے اس کو اپنا بھگوان بنا لیتے ہیں۔ تو اگر ہم ان کے سامنے اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، اچھی محبت سے پیش آئیں گے، امانت سے پیش آئیں گے، اخلاص سے پیش آئیں گے، دل سوزی سے پیش آئیں گے، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ اخلاق کی طاقت کے آگے نہ جھکیں۔
ہوا ہے اس سے پہلے. تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے نا. ہم خود کتنے گناہ کر رہے ہیں. میں کسی کے بارے میں نہیں کہتا, میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھوں, صبح سے شام تک میں کتنی شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہوں, اللہ کے کتنے حکموں کو توڑتا ہوں, کتنی مرتبہ بد نگاہی کرتا ہوں, کتنی مرتبہ میں حرام کام کرتا ہوں. تو ظاہر ہے کہ ان حالات کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات سخت ہوتے ہی ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں تو آپ کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کریں, گناہوں سے توبہ کریں, اپنے اخلاق کو, اعمال کو, کردار کو درست کریں. تو پھر دیکھیے انشاءاللہ اللہ پاک کی مدد ضرور آئے گی. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی توفیق دیں, آپ حضرات کو بھی توفیق عمل سے نوازیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ زمین آسمان کے تیور بتلا رہے ہیں, حالات بتلا رہے ہیں کہ اے اللہ تو ناراض ہے, راضی ہو جا خدایا, مان جا خدایا. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما, کرم فرما, فضل فرما. اے اللہ پوری امت کی اصلاح فرما. اے اللہ اس ملک میں امن و امان کا بول بالا فرما. اے اللہ مسلمان جو پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. اے اللہ سب کی مدد فرما. اے اللہ سب کی نصرت فرما. اے اللہ سب کی حمایت فرما. اے اللہ ہم میں سے بہت سے لوگ بیمار ہیں, سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ بیماریاں تیری طرف سے ہیں لیکن ہمارا یقین ہے کہ شفا کے خزانے بھی تیرے پاس ہیں. اے اللہ تو سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ اس بستی پر, یہاں کے رہنے والوں پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. آج کی اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما. جن حضرات نے شرکت کی ہے سب کے جذبات کو قبول فرما. اے اللہ جنہوں نے اے اللہ اس پروگرام کو منعقد کیا ہے, اے اللہ اس کے لیے فکریں کی ہیں, کسی بھی طرح کا تعاون کیا ہے بلکہ اس کو صرف محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے, اے اللہ ان کی نسلوں میں علماء ربانیین پیدا فرما, دین کے دعات پیدا فرما, ان کے کاروبار, جان مال, عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. برائیوں سے, گناہوں سے, سود سے, جوئے سے, سٹے بازی سے, بدنگاہی سے, غیبت سے, چغلی سے, بدگوئی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے خاص بندوں میں ہمیں شامل فرما. اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے اے اللہ مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں. اے اللہ ہم کسی احسان کو کا حق ادا نہ کر سکے. اے اللہ ہم کمزوروں کی طرف سے, ہم نااہلوں کی طرف سے اے اللہ کروڑ کروڑ درود و سلام کا نذرانہ آپ کی روح اقدس تک پہنچا. اے اللہ آپ کی سنت پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. آپ کی عظمت اور محبت سے اے اللہ ہمارے دلوں کو روشن اور منور فرما. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا, تو ہماری ضرورتوں سے زیادہ واقف ہے. قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرما. اے اللہ جو مانگا وہ بھی, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی, سب ہمیں عطا فرما. ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا